نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة قالوا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني ظننت أنك أتيت بعد نسائك. فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أو كما قال. معزز مشائخ علماء کرام اور سامعین حضرات، اور نصف شعبان کی اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کی عبادت، اذکار، طاعات اور توبہ و استغفار کے لیے جمع ہونے والے جملہ مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج کی اس مبارک رات میں اپنی گفتگو کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سند پڑھی ہے اور حدیث کا پورا مضمون پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں احمد بن منیع نے حدیث روایت کی، ان کو یزید بن ہارون نے، ان کو حجاج بن ارطاط نے، اور انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے حضرت عروہ سے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان کی شب، اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش اور مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ آج کی رات یہ حدیث نبوی ہے جو میں نے پڑھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک اور مشاہن لأخیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور مشرک کے سوا اور اپنے بھائی سے بغض اور عناد رکھنے والے شخص کے سوا
سب بندوں کی، یعنی جو اس سے طلب کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتا۔ اس میں بخشش و مغفرت کا دائرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ وسیع فرما دیا۔ پہلی حدیث میں بنو کلب کی بہت بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یہ تمثیلاً فرمایا تاکہ عرب لوگ، اس معاشرے کے رہنے والے لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ بخشش بے حساب فرماتا ہے۔ مگر دوسری حدیث میں تمثیل بھی نہیں دی، صرف دو استثناء کیے، ایک وہ شخص جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے دل میں بغض اور عناد اور عداوت رکھتا ہے، کینہ پرور ہے، ان کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس اسناد میں، یعنی اس کی ثقاحت و قبولیت میں کوئی حرج اور کوئی سقم نہیں ہے، بے اسناد لا بأس بہ۔ اسی کو حافظ منذری نے بیان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس حدیث میں دو الگ ایکسیپشنز بیان کیے کہ 15 شعبان کی اس رات کو، نصف شعبان کی شب کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کے مطابق اظہار فرماتا، اور دو افراد کے سوا جو چغل خور ہیں، یعنی اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے اس کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اس کے سوا، اور جو قاتل ہے بے گناہوں کا قتل کرنے والا، ان کے سوا اللہ پاک سب طالبان بخشش و مغفرت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام حیثمی نے روایت کیا ہے، اور احمد شاکر نے مسند امام احمد بن حنبل کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی۔ پھر یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے، اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور امام مزی نے اپنی تہذیب میں کہا کہ اس کی سند جید ہے، اور اس حدیث کی صحت میں، یعنی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے کہا کہ طبرانی کی المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط دونوں کی جو روایات ہیں ان کے رجال ثقہ ہیں۔ الغرض امام طبرانی نے اور امام ابن ابی عاصم نے اور امام بہقی نے ہر ایک نے اپنی الگ الگ سند کے ساتھ روایت کر کے اس کے الفاظ یہ بیان کیے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان کی اس شب کو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ اجلال فرماتے ہیں، اور جملہ مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور جو لوگ حسد اور حقد میں مبتلا ہیں ان کو ان کے حسد اور حقد میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس حسد کو اور حقد کو ترک کر دیں۔ یہ جو سند ہے مرسل جید ہے، اور ایک نام پر سلفی عالم محدث ناصر الدین البانی وہ اس حدیث کو روایت کر کے اس کی سند پر حکم دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے تقریب التہذیب میں امام عسقلانی نے بھی یہی حکم دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنے اور شواہد ہیں جو بہت ساری احادیث اور اسانید میں مذکور ہیں، اور اس کو ملا کر یہ حدیث بلا شک و شبہ صحت کے درجے پر، یعنی حدیث صحیح کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اس کے مطابقات ہیں بہت سارے۔ الغرض بہت ساری کتب حدیث میں بہت ساری دیگر طرق اور حدیث کے ساتھ، جس میں امام بہقی کی ہاں، جس میں امام عبد الرزاق کے ہاں، اور جس میں دیگر کتب حدیث میں کثیر طرق اور کثیر اسانید کے ساتھ اس حدیث کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔
سو اس امر میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کی بڑی برکات ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے حساب بخشش و مغفرت امت مسلمہ کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول خاص ہوتا ہے آسمان دنیا پر، یعنی اللہ کی رحمت بخشش اور مغفرت کے ارادے کے ساتھ اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے خصوصی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خصوصی رحمات اور عنایات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کو بے حساب اپنی بخشش سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو علامہ ابن الجوزی اور امام ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا کہ آپ نے اپنے امال میں سے بعض کو لکھا کہ ان 4 راتوں میں اٹھنا، عبادت کرنا، اور عبادت میں اجتہاد یعنی کثرت کرنا اور بڑی محنت کرنا، اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رجوع کرنا، اور اس کی بارگاہ سے اس کی بخشش و مغفرت کی خیرات طلب کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس رات اللہ پاک بے حساب اور بے پایاں رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 راتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ 4 راتوں میں لیلۃ الفطر ہے، یعنی عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ ہے یعنی قربانی کی عید کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی یہ 15ویں شب ہے جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور اول لیلۃ من رجب، یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ اب یہ جو ذکر میں نے کیا علامہ ابن الجوزی نے، ابن رجب الحنبلی نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الحبیر نے، تو بہت سارے ائمہ نے۔ پھر ایک قول امام بیہقی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک اوپر کی نسلوں سے یعنی سلف صالحین سے اور اتباع تابعین، تابعین اور صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ سلف صالحین میں یعنی زمانہ تابعین اور اتباع تابعین میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان خاص 5 راتوں میں جو دعا مانگو اللہ کے حضور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، چونکہ اجابت اور قبولیت کثرت کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شب جمعہ ہے، ایک عید الاضحیٰ کی شب ہے، ایک عید الفطر کی شب ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور ایک ماہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات شب برات۔ اسی طرح ایک اور قول علامہ ابن تیمیہ کا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے انہوں نے اپنے مجموع الفتاویٰ میں درج کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف کی یہ رات شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث روایت ہوئی ہیں، کثرت سے آثار روایت ہوئے ہیں، اور سلف صالحین کی بہت بڑی تعداد سے یہ آثار مروی ہیں، اور وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شعبان کے مہینے کی نصف ماہ کی یہ شب برات اکیلے عبادت کرنا یا اجتماعی طور پہ جمع ہونا اور عبادت کرنا، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے سلف صالحین کے بہت سارے لوگوں سے یہ عمل منقول ہے، بہر صورت یہ احسن ہے۔ کوئی ایک طریقہ واجب نہیں، تنہا عبادت کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، دعا مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، بخشش طلب کریں، رحمت طلب کریں، تنہا کریں یا اجتماعی طور پہ جمع ہو کے کریں، یہ سارے طریقے احسن ہیں۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، اقتداء الصراط المستقیم میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شب برات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس میں بہت سی احادیث مروی ہیں، وہ احادیث مرفوعہ بھی ہیں، آثار بھی مرفوعہ ہیں، اور ان تمام احادیث، آثار اور روایات کا مقتضا یہ بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں اور خصوصی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور سلف صالحین اس رات کو عبادات اور طاعات اور توبہ کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے خاص کرتے تھے، اور شعبان کے اس دن کو 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ اس میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں، اور وہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کثیر اہل علم سے یہ بات مروی ہے، اور ہمارے اصحاب یعنی علامہ ابن تیمیہ شاید اشارہ حنابلہ کی طرف، حنبلی کی طرف کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف مذاہب فقہ کے اصحاب اور اہل علم اس کی فضیلت پر ان کا اتفاق تھا، اور کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے جو مروی روایات ہیں، متعدد احادیث جو اس میں وارد ہوئی ہیں، وہ اس فضیلت پر اور اس شب کی قبولیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کئی چیزیں
اس رات کے اندر عبادات کی خاص نوعیت، نماز کی خاص تعداد اور اس قسم کے عادات کے اعتبار سے موضوع بھی ہیں، گھڑی بھی گئی ہے۔ سو یہاں میں اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمہ حقائق کیا ہیں اور غیر مسلمہ کیا ہیں۔ تو مسلمہ حقائق میں سے ایک تو یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب جس میں آپ جمع ہیں، عبادت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے حضور بخشش و مغفرت طلب کر رہے ہیں، اس کی فضیلت میں، اس کے اندر خصوصی قبولیت میں، اور اس شب اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول میں اور خاص بخشش اور مغفرت کی وسعت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ امر ثابت شدہ، طے شدہ، متفقہ اور مسلمہ ہے۔ دوسری چیز یہ طے شدہ ہے، اس رات کا جاگنا، جتنا بھی کوئی جاگ سکے، مختلف قسموں کی عبادات کی صورت میں، طاعات کی صورت میں، جس میں نوافل بھی ہیں، جس میں تلاوت قرآن مجید ہے، جس میں درود پاک چاہیں تو پڑھیں، جس میں استغفار کریں، توبہ کریں، کثرت سے سجدے کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، یہ جمیع انواع عبادات مستحب ہیں، مقبول ہیں، مستحسن اور مستحب ہیں۔ اور کثیر احادیث اور آثار اور سلف صالحین کے اعمال اس پر سند کے طور پر موجود ہیں۔ تیسری چیز جو میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بے شک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، وہ یہ ہے کہ اس رات کے لیے کسی بھی حدیث صحیح سے اور صحابہ کرام کے آثار میں سے کسی اثر سے، یا تابعین، اتباع تابعین اور سلف صالحین میں سے کسی کے اثر سے خاص قسم کی کوئی ایک نماز جس کی اتنی رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں اتنی بار کوئی سورت پڑھی جائے اور اس کی یہ ہے، تو ایسی کوئی متعین اور مخصوص طرز کی نماز منقول نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھرمار ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 100 رکعت کا پڑھنا، 100 رکعت نوافل پڑھے جائیں، ایسا کوئی حکم نہیں، مگر کوئی شخص پڑھنا چاہے بھلے 100 رکعتیں پڑھے، 50 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، اس عدد کے ساتھ پڑھنے میں منع بھی نہیں، مگر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ 100 رکعتوں کی یا 50 رکعتوں کی کوئی خاص نماز یا 12 رکعتوں کی خاص صورتوں کے ساتھ ایسی کوئی نماز، اس کا حکم کہیں وارد نہیں ہوا، اور صحت کے ساتھ ایسی کوئی چیز شریعت میں اور سنت میں ثابت نہیں ہے۔ ویسے عدد کے تعین کے بغیر حکم یہ ہے جتنی رکعتیں چاہیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، طاعات کریں، عبادات کریں، سجود کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، تسبیحات کریں۔ اور یہ رات توبہ نصوح کی رات ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے۔ اب اس موقع پر یہ میں چاہوں گا کہ شب برات اور آداب سوال، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور آخری۔ پہلے اس رات کی فضیلت بیان کر دی اور آخر پہ اس کے لیے جو حکم ہے وہ واضح کر دیا، تاکہ صحیح کیا ہے، غیر صحیح کیا ہے، ثابت کیا ہے اور جو نہیں ثابت وہ کیا ہے، تاکہ لوگ صحیح اعتقاد کے ساتھ اس رات کی عبادات کریں اور عبادات کو سنت کی مطابقت میں رکھیں، موافقت میں رکھیں، تاکہ اس کی قبولیت بڑھ جائے۔ یاد رکھ لیں، ہر وہ عمل صالح جس کی موافقت سنت نبوی کے ساتھ ہے، اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی بارگاہ سے اجابت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ شب برات یعنی لیلۃ النصف من شعبان کا حکم ہے۔ اب اس میں اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت سوال کو سنتا ہے، ہر وقت آپ کی سجدہ ریزیوں کو قبول کرتا ہے، ہر وقت آپ کا گڑ گڑانا قبول کرتا ہے، ہر وقت آپ کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ طاعات اور عبادات کے لیے ہر گھڑی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی رحمت اور بخشش کے دروازے وہ ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہر شب اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا ہر دن اللہ کی طاعت کے مطابق بسر ہوتا ہے، جن کی زندگی کی ہر شب عبادت، شب طاعت ہے، شب قربت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عبودیت خاصہ کے حامل ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں صرف درجہ عبادت ہی کی نعمت سے نہیں نوازا، بلکہ جب ان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، بندگی بن جاتی ہے، تو درجہ عبادت سے بڑھ کر درجہ عبودیت میں چلے جاتے ہیں، یعنی عبادت کی بجائے عبودیت میں رہتے ہیں۔ اور جب بندہ اہل عبودیت میں شامل ہوتا ہے تو اہل عبودیت وہ ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جاتا ہے، وہ کسی لمحہ میں بھی اللہ کی بندگی کی حالت سے جدا نہیں ہوتے،
اور بندگی اور عبادت کسی لمحہ ان کی زندگی سے، بندگی ان کی زندگی سے علیحدہ نہیں ہوتی، ان کی پوری زندگی دائرہ بندگی میں رہتی ہے۔ ہر وقت وہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی بخشش و مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں، ہر فعل انجام دینے سے پہلے وہ اللہ کے امر اور حکم کو دیکھتے ہیں۔ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ وہ موجود پائے جائیں، حاضر ہوں، وہاں سے کبھی غائب نہیں ہوتے، غیر حاضر نہیں ہوتے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ یہاں وہ نظر نہ آئیں، غائب رہیں، وہاں وہ کبھی حاضر نہیں ہوتے۔ ان کا ہر قدم اللہ کی قربت کے لیے اٹھتا ہے، ان کا ہر ارادہ اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کھائیں، پئیں، سوئیں، جاگیں، اٹھیں، بیٹھیں، چلیں، پھریں، کلام کریں، خاموش رہیں، ملاقات کریں، علیحدہ بیٹھیں، لوگوں سے تعلقات رکھیں، دنیاوی امور کریں، تجارت کریں، اپنا جاب کریں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، مسجد میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، زندگی کے تمام مشاغل ان کا ایک ڈائریکشن فکس ہو جاتا ہے، اور ہر عمل اور ہر فعل میں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے خواہ دنیاوی ہو خواہ اخروی ہو، مگر ہر فعل اور عمل ان کی اللہ کی طاعت کے مطابق بسر ہوتا ہے، اللہ کی طاعت کے تابع ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر مباح عمل، ہر جائز عمل جو ناجائز نہیں ہے، ہر جائز عمل اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ہو جائے اور اللہ کے لیے صدق اور اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو ہر مباح عبادت بن جاتا ہے، ہر فعل مباح، یعنی اباحات عبادات میں بدل جاتی ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طاعت کے لیے، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق حضور کی مطابعت میں ہو جائے، ہر مباح عبادت ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہ رہے، صدق اور اخلاص نیت میں نہ رہے، اور اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز مطلوب ہو جائے تو ہر عبادت خالی از عبادت ہو جاتی، عبادت عام افعال میں بدل جاتی۔ تو نیت، اللہ کی رضا طلبی، اس کی رضا میں صدق اور اخلاص اور اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا، یہ عادت کو عبادت میں بدل دیتا ہے، عادت کو عبادت میں بدل دیتا ہے، میں اس پر زور دے رہا ہوں۔ اور اگر نیت میں وہ فوکس نہ رہے اللہ کی رضا کا، صدق اور اخلاص نہ رہے تو عبادت عادت میں بدل جاتی۔ آپ دیکھیے یہ اہل عبادت اور اہل عبودیت میں فرق ہے۔ اہل عبادت وہ ہوتے ہیں اہل عبادت کہ جو بعض اوقات رضا الہی کے فوکس کی کمزوری کے باعث اپنی عبادت کو عادت میں بدل دیتے ہیں، ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کی عادت ہے، اس میں فوکس نہیں، خود غیر حاضر رہتے ہیں، کھڑے مصلے پر ہیں مگر اس کی بارگاہ سے، اس کے ذکر سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اور جو اہل عبودیت ہیں ان کی ہر عادت عبادت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ خلاف شرع اور خلاف سنت نہیں ہوتی، تو عادت اس نیت اور صدق اور اخلاص اور اللہ کی رضا طلبی کے باعث عادت عبادت بن جاتی، تو یہ اہل عبودیت ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اہل عبودیت ہوتے ہیں تو اہل عبودیت کے بھی پھر دو درجے ہیں، ایک پھر عبودیت عامہ ہے، ایک عبودیت خاصہ ہے۔ جیسے اللہ پاک ہر ایک کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر ایک کے قریب ہے مگر وہ اپنے علم کے ساتھ قریب ہے، اپنی قدرت کے ساتھ قریب ہے، اس کا احاطہ ہے قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے قریب ہے۔ مگر بعض لوگوں کو یہ جو علم اور قدرت کی قربت ہے اس سے بڑھ کر اس کے لطف، فضل اور انعام کی قربت نصیب ہو جاتی، اس کا درجہ لطف اور فضل و انعام کی قربت کا اس سے بلند ہے ہر شخص کے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو اس کی معیت بھی ایسی ہے۔ ایک معیت اور قربت وہ ہے جو کافر کو بھی حاصل ہے اور فاسق و فاجر کو بھی حاصل ہے، یعنی اس کے علم کی، اس کی قدرت کی قربت اور معیت احاطہ ہے، اور ایک وہ ہے جو مومنین کو حاصل ہے۔ پھر ایک قربت اور معیت وہ ہے جو مومنوں میں اکمل لوگوں کو حاصل ہے۔ سو اس طرح اللہ پاک کی رحمت ہے، اس طرح اللہ پاک کی اجابت ہے۔ یہ جو مقام ہے عبودیت کا، کوشش کریں کہ اس رات اللہ سے سوال کرنے کا ادب سیکھیں، اور سوال کرنے کے ادب کو سکھا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر سوال کا ادب آ جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی بارگاہ کے ساتھ جڑنا کیسے ہے، اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے استوار کرنا ہے۔ یہ جو ادب سوال، یہ آداب سوال، یہ میں سورہ فاتحہ سے جو اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اس سے سکھا دیتا ہوں۔ وہ باب جس سے اللہ کی کتاب کھل رہی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں داخل ہونے والوں کو پہلے ہی قدم پر در کتاب کھلتے ہی باب دے دیا ہے ادب کا، کہ اس طرح مجھ سے مانگو۔ آج کی شب یہ ادب سوال سیکھو اور اس ادب سوال کو اپنی پوری زندگی پر طاری کر لو۔ آپ دیکھیں ادب سوال یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی صورت، اللہ سے مانگنے کا ادب سکھانے کی صورت، اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔
سوال کی صورت، کیونکہ یہ صورت سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اب آپ اس کو بگننگ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب سوال کا سکھاتی ہے یہ صورت یوں کہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آپ اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، مگر ثنا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں مگر ذاکر غائب ہے اس میں سے، حمد کر رہے ہیں مگر حمد کرنے والا وہ غائب ہے۔ اس پورے جملہ میں آپ کا کوئی ذکر نہیں، حمد کرنے والا غائب ہے، یعنی میں ثنا کر رہا ہوں نہیں، ہم کر رہے ہیں نہیں، آپ غائب ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، صرف اللہ محمود جس کی حمد ہو رہی ہے بس اسی کا ذکر ہے، اول تا آخر، حامد کا کوئی ذکر نہیں۔ گویا جب آپ نے زبان کھولی ہے سوال کرنے کے لیے تو چونکہ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ عظمت کے ساتھ، بارگاہ الوہیت کے ساتھ، اس عظیم و بزرگ بارگاہ کے ساتھ، تو وہ تعلق جوڑنے کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ خود کو غائب کر دیں، صرف اسی کی شان پہ مرکوز کریں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ پھر دوسرے جملے میں فرمایا کہو الرحمن الرحیم، صرف اسی کی رحمت کا ذکر ہے، رحمانیت کا، رحیمیت کا، پھر ذکر کرنے والے کا کوئی نام نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ آپ کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، صرف اسی کا نام۔ تیسرے جملے میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو تین جملے جو افتتاحیہ ہیں اس میں صرف اللہ کی حمد ہے، مولا تو بڑا ہے، تو خالق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، سب کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اس میں اپنا ذکر ہی نہیں کہ میں بھی کہیں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا بھی کوئی وجود ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں تو بہت بڑا ہے، نہیں میں کو مٹا دیا، جڑ کاٹ دی ہے میں کی۔ اور پھر رب العالمین کہہ کے تو اگلا سوال گویا یہ ابھرتا ہے وہ رب کیسا رب ہے؟ مالک جو ہوا وہ انتقام کا رب ہے یا رحمت و غفران کا رب ہے؟ تو ساتھ یہ اگلا جملہ ہے نہیں، وہ رحمت و غفران کا رب ہے، دینے والا رب ہے، بخشنے والا رب ہے، کرم کرنے والا رب ہے، لطف و انعام کرنے والا رب ہے۔ تو فوکس کریں اللہ کی رحمت پر، جب اللہ کی ربوبیت پر دھیان کریں سوال کے لیے تو صرف اس کی رحمت پر فوکس کریں تاکہ امید طاقتور ہو آپ کے اندر، ہوپ فلنس بڑھے۔ اور پھر فرمایا ساتھ اتنے بے خوف اور بے ڈر بھی نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کو رکھتے ہوئے ساتھ ہی بنا دیا وہ مالک ہے جزا و سزا کا، تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ تو آداب سوال میں جب افتتاح کر لیا آپ نے اور یہ سارے صیغہ غائب میں بیان ہے، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، جب بیان ہو گیا سارا تو چوتھی آیت میں آئی تو یہ سارا غیبت میں، یعنی صیغہ غیب میں تذکرہ تھا اللہ کی شان کا، اور صیغہ غیب میں ایسا ذکر تھا کہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ غائب تھا۔ پھر چوتھی آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس غیبت سے سراسر مواجہت آ گیا، مخاطبت خطاب کی طرف آ گیا۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے بندے تو نے میری حمد کر لی، تو نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا، تو نے میری بارگاہ عظمت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نفی کر دی، مٹا دیا، ختم کر دیا اپنے وجود کو، یعنی اعتراف کر لیا کہ بندے تو عدم ہے، تو معدوم ہے، کچھ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہی تھا وہی ہے وہی ہوگا۔ جب تو نے فوکس کر لیا اس امر پر تو اے بندے تو نے اچھا کیا، تو نے میری رحمت یاد کر لی، میری الوہیت یاد کر لی، میری ربوبیت یاد کر لی، میری رحمت یاد کر لی، میری مالکیت یاد کر لی، تو نے میری الوہیت کے ذکر میں خود کو فنا کیا، ربوبیت میں فنا کیا، میری رحمانیت میں فنا کیا، رحیمیت میں فنا کیا، میری مالکیت میں فنا کیا، کتنی ضربیں لگائیں، بالکل اپنا وجود ختم کر لیا، میری شان عظمت کے سوا کے سامنے سب کچھ بھول گیا۔ تو فرمایا بندے تو اچھا ہے، تو نے ثنا کا حق ادا کیا، میری حمد کا حق ادا کیا، جب حمد کا حق ادا کیا تو اچھا ہے میرے بندے، اب مجھ سے مانگ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کر کے وہ جو غیبت کا پردہ تھا، غیبت کا، وہ اللہ، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ مالک کی جو غیبت کا پردہ تھا اس کو اٹھا دیا۔ فرمایا چونکہ جب تو داخل ہوا تھا بندے تو گویا اس داخل ہوتے وقت ایک اجنبیت سی تھی، ایک خوف تھا، کیا ہوگا؟ بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، بارگاہ سمدیت، بارگاہ الوہیت، بارگاہ ربوبیت، بارگاہ رحمانیت، بارگاہ رحیمیت، بارگاہ مالکیت، بڑی بارگاہ ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے تبھی
بندہ اجنبی ہے، خوف زدہ ہے، اپنا ذکر تو گیا مگر وہ فنا تھا اس میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے اب تو داخل ہو گیا میری حمد کر کے. ہم پردہ اٹھاتے ہیں تو اچھا آدمی ہے، ہم نے پردہ اٹھا دیا، اور جس بود میں تو تھا یعنی غائب کا صیغہ استعمال کرتا، اس بود کو اب قرب میں بدلتے ہیں، اور جس غیبوبت میں تھا اس کو اب مکافحت، مشافہت، مواجہت میں اور مخاطبت میں بدلتے ہیں. اب یوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تو مجھے مخاطب کر، اب مخاطب کر. سیکنڈ سٹیج پر جا کر جب اجنبیت نہ رہے، معانست پیدا ہو جائے، ایک تعلق بن جائے، اور اب سبیل مشافہت میں اب سوال کر. پہلے حمد و ثنا کی بات تھی، تو حمد و ثنا کی بات تھی، ہر کلمہ وہ کے ساتھ تھا، اور وہ میں چونکہ بود ہے، اور بود میں عظمت کا تصور ہے، عظمت ہے، دوری کا تصور ہے، عظمت ہے. اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے، مانگنے کے وقت ایسا صیغہ استعمال کر جس میں قربت ہو، تو میری مخاطبت اور مشافہت کا صیغہ استعمال کر. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سامنے مخاطب کر کے مانگتے ہیں تو دینے والے کو اس کے مانگنے کی حیا ہوتی، پھر رد ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. اب مجھے پکار، اور مجھے پکار اس طریقے سے کہ مجھ سے مانگ. مگر آپ دیکھیں مخاطب کر کے ایاک نعبد، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب اس طرح کا حکم آیا تو اس کو پھر دیکھیے آداب سوال کے کیا ہیں. تو یہاں پھر اللہ کے ذکر کو مقدم رکھا، فرمایا ایاک، یہ جو ضمیر منفصل ہے اس کو فعل پر مقدم کیا، اور فرمایا کہ ایاک، ہم یعنی تیری ہی. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اردو میں جملہ نہیں بنتا اگر ہم کا لفظ پہلے نہ لگائیں. یہ سمجھیں کہ اردو ادب کے اعتبار سے اس کی ساخت اچھی نہیں بنتی. تو اردو تو یہ ہماری زبان ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس کا ایک ادبی ایک ساخت اور اس کی ایک ادبی شکل بنا رکھی ہے لفظوں کی. چھوڑ دیں اسے. جو اللہ پاک کا کلام ہے اس میں فرمایا ایاک، پہلے اللہ کا لفظ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اس طرح بنتا، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. تو پہلے لفظ آیا فقط تیری ہی، ایاک، اس پہ فوکس کروایا. اور فوکس کرنے کا مقصد یہ تھا ذہن میں یہ بٹھانا کہ جب عبادت کا ٹائم آئے تو اس سے حسر پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرے سوا اور ہے کون جو عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا اور ہے کون جس کے آگے سر جھکائیں سجدہ ریز ہو جائیں، تیرے سوا اور ہے کون جس کی بندگی اختیار کرے. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق. تو جب پھر اللہ کی ذات کو مقدم رکھا تو اس سے گویا اس بندگی کے اللہ کے لیے خالص ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے. یہ حصر اور اختصاص کے لیے ہے. اس وجہ سے اسے غیبت سے التفات کروا کے خطاب کی طرف لے آئے. اور ایک دوسری نیت یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ نعبدو میں اپنا ذکر آ رہا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے نستعین آیا ایاک، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہم کا ذکر بعد میں آیا، اور صرف تجھ ہی سے ذکر. تو فوکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ سبق اس لیے دیا کہ عبادت کرنے والا اگر ہم کا لفظ پہلے آ جاتا، نعبدو کا اگر ہم کا لفظ پہلے آ جاتا تو گویا وہ عبادت کے ذکر میں اپنی ذات اس کی فوکس ہو جاتی. تو اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ عبادت کرو یا سوال کرو، جب بھی حضور الہ میں پیش ہو تمہارا فوکس تمہاری ذات نہ ہو، مولا کی ذات ہو، صرف اللہ کی ذات ہو، وہی مقدم رہے. اور تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے نفس کا ذکر پہلے 3 جملوں میں حمد کے وقت تو بالکل ہی غائب تھا، بالکل غائب تھا. اب جب مانگنے کا سوال آیا مخاطبہ کا، اب تم نے مانگنا ہے تو مانگنے والے کا ذکر لازمی ہے. تو مانگنے سے پہلے جب تمہارا ذکر آئے تو اس پر بھی اللہ کا ذکر مقدم ہو، تاکہ تمہارا فوکس ہو کہ وہ پہلے وہی معبود ہے، تاکہ اللہ کی تعظیم کرنے میں کوئی غفلت یا تساہل یا کمزوری واقع نہ ہو جائے. پرائورٹی صرف اس پر دھیان رہے کہ مقصود اللہ کی ذات. اور ایک نکتہ اور بھی ہے، نعبدو میں ہم عبادت کرتے ہیں آتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک یہ بھی سمجھایا کہ مقدم ذات ہے نہ کہ فعل عبادت. عبادت کرنے پر بھی تمہاری نگاہ نہ رہے. اگر عبادت میں عبادت پہ دھیان چلا گیا تو عبادت اونچے مرتبے سے گر جائے گی. عبادت خالص اور اعلیٰ اور افضل اور عرفہ وہ ہے کہ عبادت میں عبادت کا بھی دھیان نہ رہے، پیچھے رہے، مقدم اللہ کی ذات، معبود. تو مقصود یہ عبادت سے جو مقصود ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت ہے، اللہ کی قربت ہے. اس لیے ایاک نعبدو میں بھی ایاک پہلے اور ایاک نستعین میں بھی ایاک پہلے.
اور ایاکا کو پہلے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو پہلے ایک اور اس کا فائدہ یہ کہ جب اللہ کا نام پہلے لے آئے گا تو اللہ کا نام، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ قربت، اللہ کے ساتھ اپنا علاقہ اور تعلق جوڑنا، یہ تمہارے لیے عبادت کو آسان کر دے گا۔ وہ جو کسل آتا ہے، کمزوری آتی ہے، غفلت آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، دل نہیں لگتا، نفس آڑے آتا ہے، شیطان آڑے آتا ہے، خیالات آتے ہیں، جتنی چیزیں، اے بندے تجھے اللہ کی عبدیت اور عبودیت میں اور عبادت میں تیرے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں، اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ تو فوکس نہ اپنی عبادت پہ رکھ، نہ عبودیت پہ رکھ، فوکس اللہ کی ذات پہ رکھ، صرف اللہ کی ذات پہ۔ تو اللہ کا نام ایاکا مخاطبہ کے ساتھ جب پہلے آئے گا تو یہ مددگار بن جائے گا عبادت کی راہ کی رکاوٹوں کا، کمزوریوں کا، ان تمام اسباب کا جو تمہیں اللہ کا بندہ بننے اور ہمہ وقت بندگی میں رہنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ایاکا جب کہے گا تو مجھے یاد کرے گا، اے بندے، اپنے دل میں میری معرفت کو حاضر کرے گا، اپنی عبادت کرنے کے، ہم عبادت کرتے ہیں اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے میری معرفت داخل ہوگی، تیری عبادت کے ذکر سے پہلے میرا ذکر داخل ہو، تیری عبادت کرنے کے بیان سے پہلے میرا تعلق قائم ہو، پہلے میری معرفت داخل ہو۔ تو جب تو میرا ذکر کر لے گا میری عظمت کے ساتھ، میرے جلال کے ساتھ، تو سچا موحد ہوگا، ایاکا تجھے موحد کر دے گا، اور اس کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں تیرا مولا ہوں، میں تیرا معبود ہوں، میں تیرا مسجود ہوں۔ تو اللہ کے مولا، معبود و مسجود ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ذکر کر رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے حضور جھکتا ہوں، میں سجدہ ریز ہوں۔ پھر اپنا ذکر کر۔ فرمایا اس طرح تیری عبادت بھی آسان ہو جائے گی بندے، اور تیرے لیے عبودیت کا راستہ بھی کھلے گا۔ اور یہ ادب سوال اس لیے بھی سکھایا، ایاکا میں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے، بندہ حادث ہے، واجب ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، حادث بعد میں ہوتا ہے، اس لیے اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے بھی واجب کو پہلے رکھ، حادث کو بعد میں رکھ۔ جب بندہ اس ادب کو سیکھتا ہے اور ہر حال میں اس طرح تقدیم اور تاخیر کو قائم رکھتا ہے، عبادت کی حالت کو بھی پیچھے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی قبل اس کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے، اور اس کی الوہیت کے تصور میں مستغرق ہوتا ہے، اس کی مالکیت کے تصور میں مستغرق ہوتا ہے، عبادت کے اور ایسے دروازے کھلتے ہیں جن سے انوار و تجلیات آتی ہیں، اور بندے کا قلب باطن روشن ہوتا ہے۔ یہ اس طرح یعنی ایاکا کہہ کے بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ پھر ایک اور ادب سوال ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑا ہے، مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي۔ اور بنی اسرائیل کے لیے حکم فرمایا تھا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اللتی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ کی امت تھی بنی اسرائیل، ان سے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بندوں کی، ان بنی اسرائیل کی یاد کو، ان کے ذکر کو، ان کے دل کو، ان کی یاداشت کو، ان کے تصور کو اللہ پاک نے فرمایا میری نعمتوں سے اپنے تصور کو جوڑو، یہ سیڑھی ہے۔ اور جب امت محمدی کا وقت آیا، امت محمدی کا، تو ان کو موقع دیا فَاذْكُرُونِی، میری ذات کے ساتھ جوڑو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایاکا کے اندر یہ راز ہے۔ اور اسی باب میں آخری چیز، پھر دیکھیں بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، اجازت نہیں دی یہ کہنے کی کہ کہو ایاک اعبد، کہ بانی تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، پھر میں کو مار دیا ہے، پھر ادب سکھایا ہے کہ ایاک نعبد۔ اگر اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرد بھی، مگر صیغہ جمع کا استعمال کرے، یعنی اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں گم کر دے، فرد اپنے فرد ہونے کو اپنی جماعت میں گم کر دے، انفرادی وجود کو اجتماعی وجود میں گم کر دے۔ پھر یہ ادب سکھایا ہے تاکہ دعا کرتے ہوئے بھی بندہ خود غرض نہ رہے، خود غرضی سے نکلے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ پھر ادب سکھایا کہ یہ امتی جب اللہ سے رحمت طلب کر تو اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے طلب کر۔ جب اللہ سے تعلق جوڑے تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، خواہش کر کے پوری امت کا جڑے، پوری انسانیت کا جڑے۔ تو دیکھیے انا کو، یعنی میں کو ہم میں گم کر دیا، میں کو ہم میں گم کر دیا، اجتماعیت کا سبق دے دیا، کیونکہ اللہ کی ذات وسیع ہے اور اس سے ملنے والی نعمت وسیع ہے، رحمت وسیع ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے میں، تو میں خود ایک تنگ چیز ہے، خود غرضی بھی ہے، اور اس میں تنگی ہے، تنگی اور وسعت کا جوڑ نہیں۔ تو جو بندہ اپنے قلب میں جتنا وسیع ہوگا
اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہو کے آئے گی اس کے اوپر. تو یہ سبق سکھایا کہ لوگوں خود غرضی سے نکلو. اب عبادت سے بڑا فعل اور کون سا ہے؟ عبادت سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جب سب سے عظیم حالت میں کھڑے ہو کر بھی آپ میں نہیں کہہ سکتے، وہاں بھی ہم سب کو شامل کرتے ہیں. تو ادنا حالتوں میں جو شخص میں کی بات کرتا ہے تو وہ میں مارا جاتا ہے. میں کہنے والا میں کا پجاری ہو جاتا ہے، میں کا بت پلتا ہے جو اسے عبادت کے مقام سے بھی دور کرتا ہے، عبودیت کے مقام سے بھی دور کرتا ہے، اور اللہ کی وسیع رحمتوں کے مقام سے بھی دور کرتا ہے. اب یہ تعلق جب جڑ گیا، مخاطبت کا پردہ اٹھ گیا، تو پھر فرمایا عبادت کرو، مدد مانگو، اور مانگو کیا؟ مانگو اہدنا الصراط المستقیم. پھر دیکھیں صیغہ جمع کا ہے. باری تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر. تو آج کی رات جو سب سے بڑی طلب ہے بخشش و رحمت کی، اس طلب کا نقطہ کمال یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر قدم کے لیے اللہ سے ہدایت مانگو. اور ہدایت کا مطلب اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر سب کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو ہمیں ہدایت عطا فرما. جب اللہ خاص ہدایت عطا کرتا ہے تو پھر آپ کے دماغ، سوچ، اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. آپ کی سوچوں کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی خواہشات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی تمناؤں کو ہدایت ملتی ہے، ڈیزائرز کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے. صرف افعال اور اعمال کو نہیں، آپ کی سیرت و کردار کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے ظاہر کو ہدایت ملتی ہے، باطن کو ہدایت ملتی ہے. ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ. ہمارے دماغ کو بھی، ہماری آنکھوں کو بھی، ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو، روحوں کو، فکر کو، عمل کو، زاویہ نظر کو، نقطۂ نظر کو، سوچ کے انداز کو، عمل کے انداز کو، کردار کو، بیہیویئر کو، ہر شے کو سیدھا کر دیں. کیونکہ ہماری زندگی میں 100 طریقے ہیں ٹیڑھے پن کے، 100 طریقے ہیں. ہر ٹیڑھا پن ختم کر دے. المستقیم کی صفت ساتھ لگا کر، صراط کے ساتھ المستقیم لگا کے کہہ دیا ہماری راہ سے ہر ٹیڑھا پن ختم کر دے، پھسلنے کے امکانات کو ختم کر دے، بھٹکنے کے امکانات کو ختم کر دے. سیدھی راہ دکھا ہمیں. اللہ پاک سے اس طرح کی ہدایت مانگو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا رخ اللہ کی طرف رہے. اللہ جو چاہتا ہے ادھر چلیں، جس سے منع کرتا ہے ادھر سے روکے. ہر موڑ پر اس طرف چلو. اور پھر اس کی تعریف کر دی، صراط الذین انعمت علیہم. سیدھی راہ کون سی؟ وہ ان بندوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان بندوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو اس ہدایت میں بھی وہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں پر جیسی نعمت ہوئی، جس راستے پر اللہ نے ان کو چلایا، بس اس کے طلبگار بنو. اور ساتھ فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سوال کا ادب یہ دیکھیے، جب فرمایا نعمت کا ذکر جن پر تو نے انعام فرمایا، تو ارشاد فرمایا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا. ادب دیکھ، ادب الوہیت. اور جب ذکر کیا جن پر تیرا غضب ہوا، تو اس پر غیر المغضوب علیہم، اس پر اللہ کا ذکر، اس دلال یا ادلال کو، گمراہ ہونے یا گمراہ کیے جانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جن پر تو نے غضب کیا، نہیں فرمایا. پہلے فرمایا ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، جڑا ہوا جملہ ہے. مگر یہ نہیں کہا کہ ان کی راہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا. غضب چونکہ دوسری سمت کی چیز ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تاکہ سوال میں بے ادبی نہ ہو جائے. ان کی راہ نہ دکھا جن پر غضب ہوا. انڈرسٹوڈ ہے کس کا غضب ہوا؟ اللہ کا، مگر منسوب اللہ کی طرف نہیں کیا. اللہ کے ساتھ تعلق اور سوال کا ادب ہے. ولضالین، اور جو گمراہ ہوئے. ہدایت گمراہی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ نہیں فرمایا جنہیں تو نے گمراہ کیا. نہیں، جب نعمت کا ذکر آیا تو تو نے نعمت کی، مگر غضب کے ذکر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، گمراہ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. کمال درجے کا ادب الوہیت رکھا ہے. بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق بندگی استوار کرے اور پوری زندگی کو بندگی بنا دے، پوری زندگی کو بندگی بنا دے، اور بندگی ادب کے ساتھ، آداب بندگی کے ساتھ گزرے. آج رات اللہ سے بخشش و مغفرت، اللہ کی رحمت طلب کرنے کی رات ہے، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے بندگی مانگو، ادب والی بندگی مانگو اور اس کی ہدایت مانگو. ادب والی بندگی اور اس کی ہدایت مانگو. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، غفار ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، توبہ کے بعد پھر فرمایا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے اور پھر اس کی طرف ہدایت یافتہ ہو گیا. اب دیکھیے کیا کیا عجیب چیزیں ہیں. ان کی بخشش کرنے والا ہوں، بڑی مغفرت کرنے والا ہوں. لمن تاب، جس نے توبہ کی، میری طرف رجوع کیا. تو اللہ کی طرف رجوع بھائی وہی کرتا ہے نا جو پہلے ایمان رکھتا ہے. تو جب تابہ آ گیا، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ایمان تو اس سے پہلے تھا، مگر توبہ کرنے کے بعد فرمایا لمن تاب و آمن، پھر ایمان لایا. تو دوستو توبہ کر لینے پر سٹوری ختم نہیں ہو جاتی. آج رات توبہ کریں گے، توبہ کی رات ہے.
مگر سفر توبہ پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں ادب بندگی کا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ توبہ سے سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم ختم کر دیتے ہیں توبہ پہ، توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ جس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر ایمان لایا، یعنی میری طرف رجوع کر لیا اور ایمان رکھا کہ میں بخشنے والا ہوں، اور ایمان رکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ایمان رکھا کہ میں ہر چیز کا حساب کرنے والا ہوں، اور ایمان رکھا کہ میں قریب ہوں، اور ایمان رکھا کہ میری قدرت احاطہ کرنے والی، اور ایمان رکھا کہ میری طاقت سے کچھ بھی تم باہر نہیں ہو۔ یعنی توبہ کر کے فارغ نہیں ہو گیا کہ چلو حساب کتاب خلاص، نہ، توبہ کی اور ہمہ وقت ایمان کو حاضر رکھا میرے ساتھ، ایمان کے تعلق میں جڑ گیا اور ایمان کامل کرتا رہا، پھر ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا، اور عمل صالح، عمل پہ عمل میری اطاعت گزاری میں زندگی گزاری، نیک عمل کیے، ثم اہتدی الیہ، اور پھر اینڈ پر فرمایا اور پھر اللہ کی طرف ہدایت پا لی۔ تو ایک ہدایت وہ تھی دیکھیے جو توبہ سے پہلے تھی، ہدایت ملی تو توبہ کی توفیق ہوئی، ہدایت ملی تو توبہ کی، ہدایت ملی تو ایمان آیا، ہدایت ملی تو عمل صالح کیے۔ یہ ساری چیزیں ہدایتوں کے بعد تھیں، مگر اینڈ پر پھر فرمایا ثم اہتدی الیہ، پھر اس کی طرف ہدایت کر لی۔ تو ہدایت ثم اہتدی الیہ، یہ نیک راہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف راستہ پا گیا ہدایت۔ تو یہ ہدایت الی اللہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا انی تبت الیک وانی لمن المسلمین، باری تعالیٰ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف ہدایت یافتہ بنتا ہوں، اور میں تیرے آگے جھکنے والا ہوں۔ تو دوستو اس رات ایسی توبہ کرو، اللہ کی طرف ایسا سفر کرو کہ پہلے گناہ سے ثواب کی طرف سفر ہو آپ کا۔ جب حالت درست ہو جائے، خراب حالت سے نکل کے درست ہو جائے، گناہ سے ثواب کی طرف، درستگی کی طرف آ جاؤ، تو پھر سفر جاری رہے، پھر درستگی سے پختگی کی طرف سفر رکھو، درستگی سے پختگی کی طرف سفر جاری رکھو۔ جب پختہ ہو جاؤ اللہ کی بندگی میں اور حال کی درستگی میں، تو پھر خود ہی سے خدا کی طرف سفر کرو، پھر اپنی نفی کرو اور پھر مولا کی طرف سفر کرو اور اس میں فنا ہو جاؤ۔ تو یہ سفر زندگی کا بندگی میں ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرحلہ آپ عبور کرتے ہیں، اگلا مرحلہ بندگی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درجات ہیں، وہ مرحلہ ختم کرتے ہیں، اس سے اگلا درجہ اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رضوان اور ملاقات تک مومن کے درجے کبھی ختم نہیں ہوتے، سفر کے مرحلے ختم نہیں ہوتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو ایسی رات بناؤ کہ ہر رات آپ کی اس حال ہی پر رات رہے اور ہر دن اسی حال کا دن بنے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔